بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا اکلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے بصرہ کے رہنے والے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے ایک پرکشش و باروب شخص کو اون کا لباس پہنے دیکھا۔ اس کا نام پوچھا تو اس نے علی بن حمد بتایا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ موسیسا کی طرف جہاد کے لیے گیا۔ وہاں مسجد میں ایک حسین و جمیل بزرگ کو دیکھا۔ لوگ اس کے گرد بیٹھے تھے اور وہ انہیں حدیث سنا رہا تھا۔ میں بھی حلقہ درس میں شامل ہو گیا۔ اس نے مجھ سے میرا حال دریافت کیا تو میں نے کہا، میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ اللہ عز و جل کی رضا اور آخرت کی طلب میں یہاں آیا ہوں۔ یہ سن کر بزرگ نے مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہا، اللہ عز و جل تمہیں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں عزت والا گھر عطا فرمائے۔ اے بندہ خدا، مجھے تم سے ایک حاجت ہے، میری اس حاجت کو رد نہ کرنا۔ میں نے کہا، جی بتائیے کیا حاجت ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے ہاں قیام کرو اور ضیافت کا موقع دو۔ میں ان کے پاس رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے میزبان کو اللہ رب العزت نے دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے اور اعمال صالح کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ میں ان کے پاس ہی ٹھہرا رہا۔ ہمارا لشکر جہاد کے لیے روانہ ہونے لگا تو میرے اس بزرگ میزبان نے مجاہدین کے لیے کثیر سامان خوردنوش فراہم کیا اور خود بھی لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ 10,000 مجاہدین بھی لشکر میں شامل ہوئے۔ اس کا جوان بیٹا جو اس کے گھر کے انتظامات سنبھالتا تھا وہ بھی مجاہدین میں شامل ہو گیا۔ ہمارا یہ لشکر دشمن کی سرحدوں کی طرف آندھی و طوفان کی طرح بڑھنے لگا۔ جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو ہم نے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ محسوس کی۔ کفار کو انجام بد تک پہنچانے کے لیے مجاہدین اسلام کفار کے ٹڈی دل لشکر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم گئے۔ اس بزرگ کے جوان بیٹے نے مجاہدین کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے انہیں جہاد پر خوب ابھارا۔ پھر اس کے بوڑھے باپ نے مجاہدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان اسلام، جنت کے دروازے تمہارے سامنے ہیں، اپنی شمشیروں کے ذریعے انہیں کھولو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ یہ سنتے ہی اس کا نوجوان بیٹا کمال دلیری سے تنہا دشمن کی صفوں میں گھس گیا اور بہادری و جوان مردی کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمنوں کی عقلیں دنگ رہ گئیں۔ بالآخر یہ مرد مجاہد اسلام کی آبیاری کے لیے مرتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ پھر اس کا بوڑھا باپ دشمنوں پر غضبناک شیر کی طرح حملہ آور ہوا اور داد سجاد دیتے ہوئے یہ بھی جام شہادت نوش کر گیا اور اس کی روح بھی جنت کے باغات کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ عز و جل نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ دشمن پیٹ پھیر کر خائف خاسر لوٹا۔ ہم نے بہت سو کو واصل جہنم کیا، بہت سے دشمن قید ہو گئے۔ پھر ہم نے مجاہدین کی مبارک لاشیں سپرد خاک کی۔ بوڑھے مجاہد کے لیے بھی ایک قبر کھودی گئی۔ جب اسے دفنا کر ہم واپس ہونے لگے تو زمین ہلنے لگی اور اس بزرگ مجاہد کی لاش زمین سے باہر آ گئی۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید زلزلے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لہٰذا ہم نے ایک اور قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ ابھی مٹی برابر ہی کی تھی کہ دوبارہ زمین ہلنے لگی اور ایک پرہول آواز سنائی دی اور زمین نے پہلی کی طرح اسے پھر باہر نکال دیا۔ ہم نے تیسری قبر کھود کر اسے دفنایا تو یہ دیکھ کر ہماری عقلیں حیران ہو گئی کہ اس مرتبہ بھی زمین نے اسے باہر نکال دیا۔ پھر ہم نے ہاتف غیبی کی آواز سنی، اے لوگو، یہ نیک بندہ اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ دعا کرتا رہا کہ اے اللہ عز و جل، میرا حشر درندوں اور پرندوں کے پیٹوں میں کرنا۔ اس کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہ قبر میں دفن نہیں ہوگا، بلکہ اس کی خواہش کے مطابق اس کے جسم نازنین کو جنگلی درندے اور پرندے کھائیں گے۔ یہی آواز سن کر ہم اسے وہیں چھوڑ کر واپس لوٹ آئے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔